نعمت عظمیٰ ہے. ایمان کی کچھ بنیادیں، ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد توکل علی اللہ ہے. سبحان اللہ. وہ توکل جو بندے کو اللہ کے موجود ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے. سبحان اللہ. قرآن عزیز میں دو مقامات سے آیات تلاوت کی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک کیفیت کو بیان کیا ہے کہ توکل کا کیا درجہ ہے اللہ کی ذات پر. اللہ کہتا ہے حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہارے پاس وہ نہیں آئے گا جو تم سے پہلے لوگوں کے پاس آیا. یعنی تم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، بس اتنا ہی کہہ دیا کہ بس ہمارا کام تمام ہو گیا کہ ہم نے ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، نماز کی پابندی کر لی، شریعت کی پابندی کر لی اور یہ کافی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تمہیں دکھ بھی پہنچے گا، شدت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. وَزُلْزِلُوا، اور اللہ ہلا کے پیچھے کرے گا. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس قدر کیفیت ہلانے کی اور چیک کرنے کی اور آزمائش کی، یہاں تک کہ رسول نے کہا اور وہ جو ان پر ایمان لائے تھے انہوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گا. سبحان اللہ. یعنی ہمارا تو حال یہ ہو گیا ہے، اور کب اللہ کی مدد اب تک پہنچے گی. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی نصرت قریب ہے، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، دور نہیں ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے اور سورہ احزاب کی جو آیت ہے وہ بھی ہمیں توکل کے باب میں ایک سبق دیتی ہے. جب رب کائنات نے مسلمانوں کی آزمائش اور ابتلاء کے لیے احزاب حزب کی جمع ہے. حزب کا معنی ہے گروہ، جماعتیں. ایک قبیلے کی دوسرا قبیلہ، تیسرا قبیلہ، چوتھا قبیلہ، یہاں تک کہ عرب نے کفار نے اتنی محنت کی کہ عرب کے تمام قبائل کی فوجیں لا کے تو مدینہ پاک کی سرحد پر لگا دی. رسول اللہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ تو بڑی شدت کی جنگ ہے اور یہ تو بڑا سخت معرکہ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک خندق کھودی اس کے دفاع کے لیے، اور اس سے بچنے کے لیے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے اپنا آپ کو روک سکتے ہیں. اب سنیں ذرا کیفیت کیا تھی. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی. اب اذ جاءتکم جنود، جب تم پر سارے لشکر آ گئے تھے. فارسلنا علیہم ریحا، جب سارے لشکر آ گئے اور انہوں نے پورا مدینہ کی چاروں طرف کے جو ایک سائڈ جہاں پر مدینے میں داخلے کا رستہ تھا وہ سارا بند کر دیا. فارسلنا علیہم ریحا، اور کئی دن تک بیٹھے کو حاصلہ رہا. اللہ کہتا ہے ہم نے ایک ہوا بھیجی، وجنودا لم تروها، اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ اکبر. جی وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور یہ اللہ کا تم پر احسان تھا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ
جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے، اس کو ملاحظہ کرتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. یعنی کیفیت کیا تھی مسلمانوں کی؟ اس جاؤ کو فوقی کو، وہ جب تمہارے اوپر سے آ گئے، اور پھر اسفل وہ تمہارے نیچے سے آ گئے. یعنی جو پہاڑ تھے ایسا نہیں جیسے پہاڑوں سے بھی وہ لشکر اتر رہے، اور جو وادیاں تھی ان وادیوں سے بھی وہ اوپر چڑھ رہے تھے. وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پھٹی رہ گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ والی لکڑی حناجر کا دل اچھل کے یہاں حلق میں آ گئے. یہ بڑھے گا کیا؟ کیفیت کیا تھی؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ بھئی بدر میں تو مدد نصرت آ گئی تھی، یہاں کیا بنے گا؟ یہ تو اتنی کثرت ہے، وہاں تو 950 تھے صرف، یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ 70 میں ہوتی تب تک تو ہمارا تم تمام کر چکے ہوتے. اللہ کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں ہم نے پھر مومنوں کو آزمایا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور پھر ہم نے اچھی طرح ان کو ہلایا، جس طرح جموں ڈال کے نا ڈبے میں نمک ڈال کے مکس کرتے تھا. زلزلوا زلزالا شدیدا، اتنی شدت کا زلزلہ اور اتنی شدت کا ہلایا ہم نے ان کو. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، منافق کہنے لگے اور جن کے دل میں بیماری تھی، مرض تھا، کفر کا مرض تھا، جن کے دل میں ابھی شکوک و شبہات تھے، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، دیکھا کہ لوگ گھر اندر آ رہے ہیں دین کی طرف تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے، لیکن دل ان کا مطمئن نہیں تھا. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہتے ہیں اللہ کا وعدہ اور اس کے رسول کا وعدہ دھوکہ ہے صرف، یہ کوئی بات نہیں تو دھوکہ کیا ہوا ہے. بس بارت طائفۃ من امرهم، ایک گروہ میں سے کہنے لگا یا اہل یثرب، اے مدینے والو اور یثرب والو، لا مقام لکم، لا مقام لکم، آج کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانا نہیں ہے. فرجعوا، آؤ واپس چلے، آگے واپس. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک فریق نے تو باقاعدہ رسول اللہ سے اجازت نہیں مانگ لی کہ ہمیں جانے دیں، ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے. اور بہانہ کیا لگایا کہ اتنا بیوتنا اولا، ہم یہاں لڑائی کے لیے آئے ہوئے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کوئی اتنے کلے نہیں ہیں، کوئی اتنی دیواریں نہیں ہیں، کوئی اتنے سخت دروازے نہیں ہیں. جی تو اتنا بیوتنا اولا، ہمارے گھر تو ننگے. اللہ کہتا ہے وما ہی ابھی اولا، ان کے گھر ننگے نہیں تھے، وہاں رب حفاظت کر رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے دل کا مرض جو ہے، ان کے دل کی بیماری جو ہے، وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ بھاگتے یہاں سے. کہتا ہے یریدون الا فرارا، اللہ کہتا ہے وہ صرف دوڑنے کا ارادہ کر رہے تھے. اور ان سے کہو اگر تم گھر چلے بھی گئے، جا کے گھر بیٹھ بھی گئے، کوئی چند تیر تلواریں نیزے جو تمہارے پاس ہیں گھر میں، دروازے میں بیٹھ کے، کبیر گاہ میں بیٹھ کے، چھت پر بیٹھ کے، اگر لوگ دخلت علیہم من اقطارہا، لوگ دخلت علیہم من اقطارہا، اگر یہ فوجیں داخل ہو گئی، یہ لائنیں باندھ کے آگے، سپر سویل الفتنہ لا تلہا وما تلبس بها الا يسيرا، تب وہاں کیا بنے گا جب وہیں داخل ہو گئے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کیا وہاں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا تھا اور انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑے. سبحان اللہ. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، کیونکہ ہم نے رسول اللہ سے عہد کر رکھا ہے اور ہمیں اللہ پوچھے گا. فرمایا قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، ان سے کہو جو بھاگ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، ان سے کہو کہ تمہیں تمہارا فرار، یہاں سے بھاگ جانا، یہاں خطر سے ہٹ جانا تمہیں نفع نہیں دے گا. ان فررتم، اگر تم موت سے بھاگ رہے
القتل، اگر موت سے مار رہے ہو، لڑائی سے مار رہے ہو، وَإِذَا لَا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو چند دن کا نفع ہے اٹھا لو. مثلا اس جنگ میں تم نہیں رہو گے تو پرسوں تمہارا ہارٹ اٹیک آ گیا تو مر گئے، کسی کے گردے فیل ہو گئے تو مر گئے، کوئی ویسی لینڈ سلائڈنگ ہوئی تو اوپر سے پتھر گرے تو نیچے آ کے مر گیا، یا کوئی تکلیف لاحق ہو گیا تو تم تو وہاں سے کرو گے. وَالْبَتَّ الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. آپ محمد سے پوچھو گے اللہ نے تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا، کون بچائے گا تمہیں؟ اللہ سے کون بچائے گا؟ اور اگر اللہ نے تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کیا تو پھر تمہیں کوئی برائی پہنچا سکتا نہیں. یہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، ایمان کی بنیاد ہے توکل علی اللہ. اللہ پر بھروسہ ہی نہیں، اللہ پر اعتماد نہیں، اللہ پر یقین نہیں کہ جس رب کا اپنے کلمہ پڑھا ہے، جس رب کے بارے میں اپنے اعتراف و اقرار کیا ہے کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. جس کا یقین کیا ہوا ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس کے ساتھ امیدیں بندھی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے گناہ معاف کرے گا، پل صراط پر ہماری دستگیری کرے گا، میزان پر ہماری عزت جو ہے وہ پامال نہیں ہونے دے گا، وہ ہمیں بچا رہے گا، وہ جنت میں داخل کر دے گا. یہ تو اچھی اچھی نیتیں، اچھے اچھے عقیدے جو ہیں ان کا کیا بنے گا؟ نبیوں نے کہا، قالت لهم رسلهم، قالت لهم یعنی نبیوں نے اپنی قوم سے کہا نحن الا بشر مثلکم. وہ کہتے تھے نا کہ تم نبی ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، نبی ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، نبی ہو تو وہ کر کے دکھاؤ، نبی ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. طرح طرح کی مہمیں ڈالتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. نبیوں نے جواب دیا، سنو میری بات سنو. کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. یہ جو معجزہ ہم لے کے آتے ہیں نا، اپنی مرضی سے نہیں لے کے آتے، یہ معجزہ اس کی مرضی سے آتا ہے. معجزہ کس کی مرضی سے آتا ہے؟ اللہ کی مرضی. نبی آیا، نبی کا نام میں باز کرنا، نصیحت کرنی، کنونس کرنا، کونسلنگ کرنی، سمجھانا، عقیدہ بتانا، اللہ کی ذات کے بارے میں دلائل دینا، آخرت کے بارے میں دلائل دینا، نماز روزہ سکھانا، نیکیاں سکھانا. اور اگر کہیں موقع ملا سارے اکٹھے ہو کے جتھا بنا کے کافر آ گئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس کہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اگر آپ نبی ہیں تو اس پہاڑ سے زندہ قبر اونٹنی نکال کے دکھاؤ. حضرت صالح علیہ السلام نے بات کر رب العزت میں عرض کیا، آپ ہمارے والے قوم آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں اس پتھر سے، اس پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی نکلے اور وہ بھی 10 ماہ کی قبر، تو پھر ایمان لائیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں. اللہ نے فرمایا سے پوچھ لو کہ اگر آ گئی پھر انکار کیا تو پھر کوئی بچائے گا نہیں، پھر بچت ہونی نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے کہا ہم ایمان لائیں گے. چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی خواہش پر قوم ساری بیٹھی تھی، سارا مجمع لگا ہوا تھا، سامنے پہاڑ کے اندر سے اونٹ رہی تھی اور پیدائش ہوتی ہے، ایک بچہ ہوتا ہے، بچہ پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اونٹ بنتا ہے، یہ اونٹنی بنتی ہے، پھر اس کو کراس ہوتا ہے، پھر وہ حاملہ ہوتی ہے، پھر وہ اس کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، بچہ پھر 10 ماہ کا پروسیس طے کرتا ہے. یہ پتھر سے نکلے، اپنی آنکھیں بند کر دیا تو اس کو ہو گیا، آ گئی. جب سامنے آ گئی اب کیا کریں؟ اب ایک آزمائش میں اللہ نے ان کو ڈالا. لگا اتنا بڑا مطالبہ کیا ہم نے پورا کر دیا. اب ان کے لیے وہ آزمائش ہے کہ جو چشمہ میں جہاں سے پانی پیتے ہیں، ایک دن سارا پانی اٹھنی پیے گی، ایک دن کون کو پانی پیے. مطالبہ پورا ہو گیا. 2 4 10 دن بڑا خوش کیا ان کو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا ہے وہ سب بھی آ گیا، سچے نبی ہیں ماشاءاللہ، اب دیکھیے طرف تقویٰ شروع ہو گیا. لیکن وہ جو بیچ میں شیطان صرف لوگ تھے، انہوں نے کہا یار یہ کیا سیاپا کہ ایک دن سارے پانی پی گئے، تجھے بارے جانا پیسے رہتے، اب پیسے رہتے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے،
گھروں میں پانی کی ضرورت ہے، سارا چشمہ پی جاتی ہے، پھر اگلے دن ہمارے حصے میں آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا۔ ایک بندے کی شرارت تھی، اس نے صلاح دی کہ کیا کرے، اور نے اس کی ٹانگیں کاٹو پیچھے، اللہ اکبر، فَعَقَرُوهَا، پیچھے سے انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹی۔ جب اس کی ٹانگیں کاٹی تب اللہ اکبر، تو وہ پھر عذاب کڑک آئی، ایک چیخ کی آواز آئی، اس چیخ کی آواز سے سب کے دل پھٹ گئے اور مر گئے۔ تو نبیوں سے لوگوں نے معجزات طلب کیے، نبی ہر بندے کی مطالبے پر معجزہ نہیں دکھاتا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ نبی نے کہا معجزے جو ہے نا، یہ تو ہم اللہ کی طرف ما کان لنا ان نأتیک بسلطان الا باذن اللہ، ہم تمہارے پاس معجزہ نہیں لا سکتے مگر اللہ کی اجازت سے، جس دن وہ چاہتا ہے اس دن وہ لے کر آتے ہیں۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مومن اسی بات پر توکل کرتے ہیں، مومنوں کا توکل اللہ پر۔ اچھا اور برا، اب ہمارا تو کیا ہے، ہمیں کسی نے کیا اذیت دینی ہے؟ اذیت تو وہ تھی جو رسول اللہ کو دیتے تھے، اذیت تو وہ تھی جو بلال کو دی جاتی تھی، اذیت تو وہ تھی جو صہیب رومی کو دی جاتی تھی، جی اذیت تو وہ تھی کہ پتھر مارے جا رہے ہیں اور رستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اذیت تو وہ تھی کہ اسلام اور ایمان لانے کی برداشت میں بندے کو باندھ دیا اندر جب تک انکار نہیں کرتا، جس کو عثمان غنی جیسا بندہ بھی باندھا گیا کہ انکار کر پھر کھولے، انہوں نے کہا مر جاؤں گا، انکار نہیں کر سکتا، کلمہ پڑھ چکا، سبحان اللہ۔ اور نبیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنے رب پر اعتماد نہ کریں، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، یہ ذرا جملہ توجہ طلب ہے کہ یہ قد ہدانا سبلنا کا کیا مطلب؟ قد ہدانا سبلنا، اللہ نے ہمیں رستوں کی ہدایت دی ہے، اللہ نے یہ ساری اذیتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، مشکلات کو برداشت کرنے کی ہمیں کیا دی ہے؟ ایک آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا، اب تمہاری مکرم ہے کوئی صاحب نہیں، نبی والے صاحب کا ترجمہ کیا والذین جاہدوا فینا، اللہ کہتا ہے جو ہمیں بھی ہماری تلاش میں جہد کرتا ہے، ہماری تلاش کی کوشش کرتا ہے، ہماری تلاش میں نکلتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی تلاش میں نکلنے والوں کو راستے خود عطا فرما دیتے ہیں، ان کو راستے ظاہر کر دیتے ہیں، وہ ہم تک پر آ جاتے ہیں۔ ہم پر کیا کرتے ہیں؟ دو واقعات میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں، آپ نے توجہ سے سنیے گا پھر پتہ چلے گا کہ توکل کا درجہ کیا ہو گئے لوگوں کا۔ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو جب 92 سال کی عمر میں گیا، 98 سال کی عمر میں اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اس کو اس جنگل میں چھوڑ گیا۔ اب جنگل میں چھوڑا، نہ پانی، نہ درخت، نہ سایہ، نہ آبادی، نہ کچھ ہے، بالکل کوئی شے بھی نہیں، وہاں چھوڑا، گھوڑے سے اونٹ سے گھوڑے سے نیچے اتارا اور واپس اڑے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، دل میں خیال آیا کہ یا اللہ پتر ہے، بیوی ہے، گھر والے ہیں، چھوڑ کے آئے، لیکن مڑ کے پیچھے مڑ کے پیچھے نہیں۔ اچھا یہ جو بیوی ہے نا، ہماری بھی خواتین ہیں، ہم جانتے ہو کتنی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے، مقصد کرنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہو گیا، حق میں مقرر ہوا 8 سال بکریاں چرا، کتنے سال؟ 8 سال بکریاں چرا دو،
اور پھر جناب اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا احسان ہوگا۔ جناب سیدنا موسیٰ نے 10 سال اپنے سسرال بکری چرائی۔ اللہ اکبر۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ تم۔ اب ڈر بھی تھا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، کہ وہاں پر ایک الزام ہے، انہوں نے بتا مارا، مجھے خوف ہے مجھے قتل کر دیں گے۔ شعیب علیہ السلام تو نبی تھے، موسیٰ کو بھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، لیکن نبی تو تھے نا۔ کہ تم جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بیوی کو لے کے تو آ رہے ہیں۔ کہاں پہنچے؟ رستے میں پہنچے، اندھیرا، چاندنی رات میں نہیں کہ جو چاند کی روشنی ہو، سفر کا بھی پتہ نہیں ہے، کہاں گھاٹی ہے، کہاں کھائی ہے، کہاں کھڑا ہے۔ تو پہاڑ کی چوٹی پر ایک آگ ظاہر ہوئی، اللہ اکبر۔ روشنی ظاہر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ فقال اذرا نار، جب آپ دیکھی فقال علی علی کی اپنی بیوی سے کہا ام کسو انی آنست نار لعلی آتیکم منها بقبس او اجد للنار ہدا، کہا تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے کو آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں، یا وہاں تک مجھے ہاتھی رہبر مل گیا تو اس سے میں بات رستہ پوچھ جاتا ہوں۔ اب مجھے ذرا آپ یہ بتائیے کہ وہ بی بی بھی موسیٰ کی اہلیہ تھی، شعیب کی بیٹی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا موسیٰ یہ جنگل مجھے کیلے کو چھوڑے جا رہا ہے، مجھے کو باہر نہیں کھا گیا، تو کیا کرو گے؟ توکل نبیوں کی اولاد کا توکل اس درجے کا ہوتا ہے کہ مومن کا توکل جب اس درجے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کوئی نقصان کر سکتی نہیں۔ آپ سمجھو بیوی سے کہا یہاں ٹھہرو، بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو کھڑی ہوں، تم جاؤ۔ اب یہاں سے موسیٰ گئے، جب وہاں پہنچے آگ کے پاس، فلما آتاها نودیا یا موسیٰ، جب آج اللہ نے کہا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیہ، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تو میرے لشکارہ مار کے میں نہیں بلایا ہے، جوتیاں اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو مقدس وادی میں ہے، وہاں اخترتک، اور تو میں نے چن لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، اب غور سے سن میں کیا وحی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ فرمائے کہ میں تیرا رب ہوں، سبحان اللہ۔ میں تیرا رب ہوں۔ اور بولو تو صحیح، سبحان اللہ۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کر، سبحان واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ اللہ۔ نماز قائم کر کس کے لیے؟ میرے لیے۔ اب جس لے ذرا آپ آج میں کھڑے ہوں گے تو اس لیے کھڑے کہ تجھے یاد کر رسول اللہ۔ تیری یاد کے لیے تو یہاں کھڑے ہوئے، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے یاد، ان ساتھ آتیتم اقام اخفیہا لتجزا کل نفس بما کسبت، قیامت قائم ہونے والی ہے، آنے والی، اور اس کو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، قیامت کیوں آنے والی ہے؟ لتجزا کل نفس بما کسبت، تاکہ میں جزا دوں ہر اس بندے کا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ آپ نے کس لیے کیا کوشش کی ہے وہاں بدلہ ملے گا۔ فلا يصدقنك عنها من لا يؤمن بها، وہاں جو ایمان لایا وہ وہاں رسوا کیا جائے گا، جس نے کلمہ پڑھا واتبع هواه فتردى، اور جس نے اپنی خواہشات کے پیچھے چلا تو مردود ہو جائے، فتردى۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں موسیٰ کس لیے آئے تھے؟ آگ لینے کے لیے، رہبری لینے کے لیے، کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کو پہلی دفعہ کلام الہی سننے کی لذت ملی تھی، موسیٰ چاہتا تھا ذرا بات لمبی ہو جائے، قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ،
یا اللہ میں یہ میرا ڈنڈا ہے، اس کے ساتھ میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اس کے ساتھ میں اپنی بکری کے لیے پتے جاتا ہوں، وَلِيَفِيهَا پھر اچانک خیال آیا کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میں بات لمبی کر دی ہے کہ وَلِيَفِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بہت سارے کام میں سے لیتا ہوں۔ اب آپ ذرا یہاں آئیے کہ توکل اللہ کیا ہوتا ہے؟ توکل کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ الکیہا، ڈنڈا تیرا میں نے نہیں دیا، الکیہا یا موسیٰ، موسیٰ نے اس کو نیچے پھینک، موسیٰ نے ڈنڈا نیچے پھینک، دفاعی کہا جب نیچے پھینکا نا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ بڑا موٹا سانپ بن گیا، ڈنڈا کا ہلنے لگا، موسیٰ ڈر گئے۔ اصل میں اللہ نے موسیٰ کو یہ یقین عین الیقین کی حد تک بتانا تھا، موسیٰ میری مدد تیرے کتنا قریب ہے یہ ذرا تجھے بتا رہا ہوں۔ حالانکہ وہ نبی کی تربیت میں 10 سال رہے اور نبوت سے سرفراز بھی کیے گئے۔ جب پیدا ہوئے تھے تو فرعونی کتے پھر رہے تھے موسیٰ کو ذبح کرنے کے لیے، وہ ذبح کرتے تھے لڑکوں کو، کتے پھر رہے تھے، وہ بچے کے کہاں بچہ پیدا ہوا اس کو ذبح کریں۔ اللہ کہتا میں نے وحی کی تھی موسیٰ تیری امت کو کہ اپنا پتر ایک لکڑ کے صندوق میں ڈال کے تو دریا میں بہا دے۔ سبحان اللہ، کون ہے جو دریا میں بہاتا ہے؟ کوئی بہائے گا، لیکن ماں کو بھی اللہ نے یقین کا وہ درجہ دیا تھا جس پر ماں کو یقین ہو گیا کہ یہ پتر جو ہے میں دریا میں بہا رہی ہوں، میرا رب اس کی دستگیری کرے گا۔ توکل اس درجے کا جب تک نہ ہو تو ایمان فائدہ دے نہیں سکتا۔ یہ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھائی، اس کی آگے درجے ہیں، اس کی آگے باقاعدہ پریکٹس ہے، اس کی باقاعدہ مشق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کس حد تک اور ہم کس حد تک اللہ کے ساتھ ہیں۔ جتنا تو اللہ کے ساتھ ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے جب وہ ہلتا ہوا ڈنڈا دیکھا نا تو ڈر کے کہا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ ڈر نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ان قریب ہم تجھے اور بھی جلوے دکھائیں۔ امجد علی اعظمی صاحب نے لکھا ہے اور اس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں بڑی مزیدار اس میں بات لکھی ہے کہ وہ ڈنڈا جو موسیٰ کے پاس تھا وہ پتہ کیا کرتا تھا، وہ موسیٰ سے باتیں نہیں کرتا۔ موسیٰ کبھی اکیلے ہوتے تو موسیٰ سے جو باتیں موسیٰ کو صحیح ہوتی وہی باتیں بتاتا۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ جاتی، اس کو آپ زمین میں ڈالتے، وہ درخت بنتا، جون سا پھل کھانا ہوتا وہ پھل کرنے میں بیٹھ جاتا، کھانا نہیں مارتا۔ کبھی بھوک لگتی تو اس کو زمین میں ڈالتے، بڑا سایہ دار درخت بن جاتا۔ اگر کوئی موسیٰ پر کوئی درندہ حملہ کرتا، موسیٰ کو بھاگنے میں ڈنڈا ہی کہا اس کو مار مار کر اڑا دیتا۔ وہ ایسا سب اللہ کہتا ہے سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم قریب ہم تم کو دکھائیں گے اس کی اور بھی بہت ساری خوبیاں۔ اس ڈنڈے کے اوپر سمندر میں مارے گا تو سمندر رستہ دے دے، اس کو تم پتھر پر مارے گا پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جائیں۔ یہ کوئی ڈنڈا عام ڈنڈا نہیں ہے، پہلے عام ہوگا لیکن جب ہم نے تجھے جلوہ دکھایا، تجھے وَتَخْتَرْ تُکَا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ کا بچہ بتا فرمایا کہ تجھے چن لیا ہے، اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ آئے کیا کرنے تھے؟ آگ لینے کے آئے تھے آگ کا انگارہ لینے کے لیے۔ اب آگ کے انگارے کا خیال نکل گیا، سب کچھ دل نہیں پڑا۔ آپ کے ساتھ اگر ملاقات ہو جائے اور جلوہ دیکھ لو کوئی تو کیا کیفیت، خواب میں جب دیکھ لو تو کیا کیفیت ہو، کیا نظارے ہوں گے، کیا روشنیاں ہوگی۔ آپ موسیٰ بھول گئے، اللہ نے کہا یہ بھی جانا نہیں۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، ذرا اپنا ہاتھ جو ہے اپنی بغل میں دو، یہاں نہیں کہا، یہ ذرا اس کو بٹن کھول دینا یہاں پر، سبحان اللہ، جب ہاتھ لگا بات نکالو
جب باہر نکالا تو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشنی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ضرورت نہیں، تجھے وہ معجزہ دے رہا ہوں کہ جا اپنی بیوی کو بھی دکھا اور موجے کر۔ اور بندہ کو چیز لے کے بیوی کے پاس جب میرے بندے میں کمال ہے تو اپنی ڈور ہوتی ہے نا پھر یہ لے جا تو اور کیا ہوا پھر؟ آئے 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 فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، ان کریم کیا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، ہم تجھے دکھائیں گے بڑی نشانی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بندہ جس پر قتل کا الزام تھا، جس جو وانٹڈ تھا، جو اشتہاری کیا ہوا تھا بڑے کہ موسیٰ کہاں چلا گیا، 10 سال ہو گئے، کبھی ملے تو اس کو اس کا کام تمام کیا جائے، اس کو اندر کیا جائے، اسی میں فرعون کے دربار میں پہنچا اور جا کے اللہ نے عزا بلا فرعون انہو تبا وہ سرکش ہو گیا، اس کی طرف جا وہاں گئے، اسے دعوت توحید دی، اس نے ذرا آگے سے ہڑک بڑک کی نا، ذرا اکڑا نا، اس نے آگے سے دھمکی لگائی کہ فوج ہمارے پاس ہے تو میں بھی اندر کر دیں گے۔ جناب موسیٰ نے کہا اچھا تو فوج کو یہ ایک ڈنڈے کرنا، اب سارے ہمارے اتنا بڑا اضطراب بن گیا کہ سارا ہی محل فرعون سمیت ایک ہی نوالا بنا دیا۔ اب فرعونی کام رہے تھے کہ اس کو بند کرو، اس کو پکڑو اور ہم جو کہتے ہیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو توکل اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ کس درجے کا ملے گا، اس کی ضرورت ہے۔ ایمان تو ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن وہ توکل کب ملے گا؟ میں ذرا ایک حدیث آپ کی بتایا بھی ہو گیا، رسول اللہ نے صحابی سے پوچھا کیف اصبحت، صبح کیسی گزرے؟ اصبحت مؤمنا، میں نے مومن ہونے کی حیثیت سے صبح پڑھی۔ آپ نے فرمایا لکل شیء حقیقت، ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ پل صراط دیکھ رہا ہوں، جنت دیکھ رہا ہوں، دوزخ دیکھ رہا ہوں، میزان دیکھ رہا ہوں، محشر دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے کہا رسول اللہ سے کہ حضور میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں تو ہر چیز دیکھ رہا ہوں، میں جنت دوزخ، مجھے تو جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، دوزخ کے عذاب نظر آ رہے ہیں، جنتی جنت میں جاتے نظر آ رہے ہیں، دوزخ میں جلتے نظر آ رہے ہیں، یا تو یہ میرے ایمان کی حقیقت ہے۔ آپ نے اس کا رد نہیں کیا کہ یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا صحابی کو نظر آیا سب کچھ؟ اس کو منصرات نظر آیا، اس کو نظام نظر آیا، اس کو جنت نظر آئی، اس کو جنت کی نعمتیں نظر آئی، اس کو دوزخ نظر آئی، دوزخ کے عذاب نظر آئے، دوزخ کی جلتے نظر آئے؟ نہیں، لیکن اس صحابی نے اپنے یقین کا وہ درجہ رسول اللہ کی خدمت میں رکھا کہ آپ نے جو ہمیں ایمان کی دولت دی، اس حد تک میرا اس پر ایمان ہے کہ گویا کہ سب کچھ موجود دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایمان ہی یہاں تک مجا رہا ہے، ایمان ہی یہاں پریشان ہے کہ پتہ نہیں مدد آئے گی کہ نہیں جائے گی، کیا کہتے ہیں یقول رسول اللہ نے بتا رسول اللہ مدد کب آئے گی؟ اللہ کی آزمائش لگتی ہو جائے، کسی کے لیے مصیبت ہو جائے۔ نبی نے کہا کہ مالنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ نبیوں نے کہا ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے کہا نا ہم کو پتھر ماریں گے، ہم نکال دیں گے اپنے بستی سے ہمیں، اور یہ یہاں اللہ نے کہا نبیوں کو کہا تم پریشان کیوں ہوتے، یہ تمہیں بستیوں سے نکالیں گے، حالانکہ میں ان سے بستیاں پاک کر دوں گا اور ان بستیوں کا وارث تمہیں بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ پلاٹ سارے تمہارے، ان کی ظالموں کے لیے، ظالم زمین پر نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرق کر دیتا ہے ظالموں کو، زمین کا وارث اللہ صالحین کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو بناتا ہے، وہ زمین پر رہ کر زمین کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ کا زمین میری ہے، تم میرے بندے ہو، تمہیں کون یہاں سے نکال سکتا ہے؟ ہاں، اس درجے تک پہنچنے کے لیے آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔